کیا صحیح فرمایا سنائیے ضرور. نہیں وہ بات الگ ہے، کھیل نہیں آنا چاہیے، وہ تو باہر جانے ہی نا. چالو کر کے چھوڑ دو دوسری جگہ چلا دو، اس میں کوئی تکلیف نہیں. بیل آنے میں ڈسٹرب ہوگی. ذاکر بھائی یہ نا شرائط مناظرہ کے حساب سے 9 بجے مناظرہ شروع ہونا تھا، لیکن 9:03-4 ہو چکے ہیں. اب مناظرے میں فریق مخالف علماء دیوبند کے اسٹیج پر صدر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اب انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے. اب مناظرہ شروع ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، دوستوں، کل قرآن اندازی ہوئی تھی اور قرآن اندازی کے اندر قراء علماء دیوبند کے نام نکلا. 2 موضوع علماء بریلوی کی طرف سے تھے، 2 موضوع علماء دیوبند کی طرف سے تھے. علماء دیوبند کے 2 موضوعوں میں سے پہلا موضوع تھا مولانا احمد رضا صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. بات وہیں سے شروع ہوئی اور ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی عبارتوں میں سے ایک عبارت علماء بریلوی کے سامنے پیش کی اور ان سے بار بار اس چیز کا مطالبہ کیا. چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آ رہی ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے فریق مخالف مفتی مطیع الرحمان صاحب ہماری بات کا جواب دیتے، انہوں نے نظیر کے طور پر علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی کتاب مختصر المعانی اور شرح جامی نظیر کے طور پر ہمارے سامنے پیش کی. ہم بھی یہ بات جانتے ہیں اور یقیناً مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو نظیر کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کیا واقعی وہ نظیر ہے یا نہیں، یا محض میں دھوکہ دے رہا ہوں. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کو پہلے نظیر کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ نظیر کس کو کہتے ہیں. کیا دونوں طرح کے مقدمے ایک ہی طرح کے ہیں؟ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے مختصر المعانی کے اندر صرف الفاظ کی رد و بدل ہوئی ہے، الفاظ کی زیادتی اور کمی ہوئی ہے. ایسے ہی شرح جامی کے اندر بھی الفاظ کی کمی اور زیادتی ہوئی ہے. تو کیا فہرست مضامین کے اندر بھی الفاظ کی کمی اور زیادتی ہوئی ہے؟ اور علامہ تفتازانی جن کو یہ نظیر میں پیش کر رہے تھے مختصر المعانی کی عبارت کو یا شرح جامی کی عبارت کو،
کیا ان عبارات سے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے؟ تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ شرائط کی روح سے آپ ہم کو لکھ کر دیں کہ یہ فہرست مضامین کس کی ہے کس کی نہیں۔ وہ مطالبہ انہوں نے ہمارا پورا نہ کر کر ہم کو جو تحریر دی وہ نظیر پر انہوں نے تحریر دی، جبکہ ہمارا اصل مطالبہ ان سے یہ تھا کہ نظیر پر نہیں، اس پر تو جب وقت آئے گا بعد میں بحث ہوگی، تو نظیر وہ بنتی نہیں، اور اگر اس کو نظیر مان بھی لیا جائے تو پہلے نظیر پر بحث ہوگی یا جو مقدمہ پہلے سے چل رہا ہے اس پر بحث ہوگی، اس مقدمے کو ایک طرف کر دیا جائے اور نظیر پر بحث شروع کر دیا جائے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی عدالت کا فیصلہ ہے کہ پہلے نظیر پر بحث کی جائے اور جو اصل مقدمہ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ پہلے نظیر پر بحث کرتے ہیں، اصل مقدمے پر بعد میں بحث کرتے ہیں۔ نظیر وہ نہیں تھی جو آپ نے پیش کی تھی، نظیر تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب نے دو جگہ پر جہاں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ ہی کو نہیں بلکہ معانی کو بھی بدلا ہے، جہاں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو بدلا تو الفاظ تو ممکن ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے، ہم مان لیتے ہیں غلطی ہو گئی، تو الفاظ لکھنے میں غلطی ہو گئی، ہم نے پکڑ لیا چونکہ اس کا صحیح موجود ہے قرآن کریم، لیکن انہوں نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 95 نکالیے۔ احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 95 پر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم، لکھا انہوں نے، جبکہ قرآن کریم میں من امرہم اور من انفسہم کے ترجمے میں مفتی مطیع الرحمان صاحب جو فرق ہے اس کو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ من امرہم، اور انہوں نے لکھا من انفسہم، تو یہ غلطی ہوئی یا غلطی کی، چونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اعلی حضرت سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ آپ کی نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں بلکہ غلطیاں تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق۔ جی احکام شریعت صفحہ نمبر 11 نکالیے۔ جی جس میں اعلی حضرت کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں، صفحہ نمبر 11 نکالیے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا، اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے، الفاظ پر غور کیجئے آپ حضرات، میری طرف متوجہ ہو جائیے، جب ان کا نمبر آئے گا تو ادھر متوجہ ہو جانا، ابھی تو نمبر میرا ہے، اب میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے کیا کیا؟ مولا تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، مولا تعالی نے ان کی زبان اور قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے کوئی غلطی ہو جائے۔
تو جب یہ ناممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو اب ممکن کو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ان کے اعلیٰ حضرت کو یقیناً اللہ سے لڑنا پڑے گا، تبھی تو وہ غلطی کرے گی، چونکہ اللہ نے تو ناممکن بنا دیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کو ممکن بنا دیا۔ اللہ نے ناممکن بنایا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ ممکن بنا دیا ہے۔ تو یہ غلطی ہوئی نہیں۔ ہم نے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے جو کل ایک مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے ہم کو تحریر دی نظیر پر، جبکہ ہمارا ان سے مطالبہ تھا کہ وہ مقدمہ تو بعد کا ہے، اس سے بعد میں نمٹیں گے، نظیر پر کسی عدالت میں بحث نہیں ہوتی، پہلے جو اصل مقدمہ چل رہا ہے اس پر بحث ہوتی ہے۔ انہوں نے ہم کو دیا اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کرے، تو چونکہ قصدن نبی کی انہوں نے توہین کی ہوگی، چونکہ اللہ نے تو ناممکن بنا دیا، انہوں نے نبی کی توہین قصدن کی ہے، نبی علیہ السلام پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا ہے۔ بجائے اس کے ہم کل سے یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے اور آپ کو وہ غلط طریقے پر لے جا رہے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ فرار کے معنی اٹھ کر جانے کے نہیں ہے، فرار کے معنی موضوع سے ہٹ جانے کے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کے لیے غلط لائن پر لے جا رہے ہیں۔ سوال کرنے کا حق مجھ کو ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب کو سوال کرنے کا نہیں، جواب دینے کا حق ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کو بجائے اس کے کہ میرا جواب دیتے، ہمارے اکابر کی کتابیں پیش کر رہے ہیں اور مجھ سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ نظر محمد اس کا جواب دیجئے، نظر محمد اس کا جواب دیجئے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ گھبرائیے نہیں، جب آپ کا نمبر آئے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام جوابات میرے ذہن کے اندر محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ایک ایک جواب دوں گا، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن وقت سے پہلے آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ ابھی یہ حق میرا ہے، آپ میرے حق پر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالیے، آپ میرے حق کو میرے لیے محفوظ چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو اختیار ہوگا، آپ ایک نہیں 1,00,000 سوال کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات کاملہ پر یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کا ایک ایک دندہ شکن جواب دیا جائے گا۔ میں اپنے علماء کا سچا وارث بن کر، ان کا سچا وکیل بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی عرضی فرضی نہیں۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کو تو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، ان کی حفاظت ہو گئی ہے، ناممکن بنا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں، الفاظ کو بھی بدلا ہے اور معنی کو بھی بدلا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اس کو من امرهم کو من انفسهم کر دیا ہے اور ترجمہ بھی من انفسهم کا کیا ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو یہ بتلانا ہوگا کہ جب اللہ نے اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کو محفوظ کر دیا تھا اور ان سے غلطی کا ہونا ناممکن، تو اب اللہ سے لڑ کر انہوں نے یہ غلطی کی یا نہیں کی؟ جان بوجھ کر قصدن یہ غلطی کی یا نہیں کی؟ قصدن کی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر دیا ہے۔ اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کر دے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جی اسی طریقے سے آپ نے ہم کو لکھ کر دیا، قرآن شریف کے اندر جو شخص بھی قصدن ایک لفظ گھٹا یا بڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ ہی کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان نہیں رہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب
ہم نے جو آپ سے مطالبات کیے تھے ابھی تک الحمدللہ آپ ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے کر آپ جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور جو حق ہمارا تھا ہمارے حق کو چھین کر آپ جو ہے ہم سے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے آپ سے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب ابھی آپ کو سوال کرنے کا حق جو ہے شرائط کی روح سے ملا ہی نہیں، آپ کو حاصل ہی نہیں، صرف یہ حق مجھے حاصل ہے کہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت کے وہ شرکیہ عقائد، وہ کفریہ عقائد جس پر آپ بھی شرک کہتے ہیں، آپ بھی ان کو کفر کہتے ہیں، ان میں سے صرف میں نے ابھی ایک ہی پیش کیا تھا۔ الحمدللہ اس طرح کے ان کے شرکیہ کفریہ عبارتیں اور عقائد ہمارے پاس ایک نہیں انیک ہے۔ وقت آتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں تک آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے کفر و ایمان کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے تو ہم کو لکھ کر دے دیا ہے قرآن شریف کے اندر جو شخص بھی قصداً ایک لفظ گھٹا یا بڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ ہی کے فتوے کی روح سے آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے آپ نے ہی ان کو ایمان سے خارج کر دیا ہے، چونکہ ان سے غلطی کا ہونا ناممکن اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے۔ اور ممکن کب ہوگا؟ جب وہ قصداً کریں گے اللہ سے لڑ کر کے تو ناممکن بناتا ہے اور ہم اس کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ نظیر میں ان بزرگوں کو پیش نہ کرے، چونکہ وہ نظیر ہے ہی نہیں۔ نظیر کہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ مفتی مطیع الرحمان صاحب سے پہلے مطالبہ کریں کہ نظیر کس کو کہتے ہیں، اور اگر مفتی مطیع الرحمان صاحب اس کا جواب نہ دے تو پھر انشاءاللہ نظیر میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کل سے آج تک کہ ہمارے مخالف مناظر کا انداز کیا ہے، اور میں نے حقائق کس طرح اجاگر کیے ہیں۔ مولانا نے کل پہلا دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں۔ ہر دعوے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ کوئی دعوے کے نام پر دلیل دے اور دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو بھی دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر رضا اکیڈمی میں چھپا ہوا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کے ساتھ اخیر میں فہرست کی غلطی دکھائی، اور یہ کہا کہ یہ فہرست کی غلطی اعلیٰ حضرت نے کی ہے، جس میں عنوان کے خلاف، عنوان ہے انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے ہیں، اور عنوان کے تحت جہاں کئی آیتیں نقل کی گئی ہیں، ایک آیت وہ نقل کر دی گئی جس میں شیطان کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے نبی کی توہین لازم آئی کہ نبی کو شیطان کہہ دیا یا شیطان کو نبی کہہ دیا۔ ابھی بھی انہوں نے جو لفظ استعمال کیا خود اپنی زبان سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ قرآن اس سے نبی کی توہین لازم آ رہی تھی، یہ ان کے اپنے الفاظ میں لازم آ رہی تھی، اور یہ کہا کہ چونکہ نبی کی توہین لازم آ رہی اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی دلیل دی تھی۔ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا
کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے ہی نہیں، بعد میں کسی نے بنائی، اس میں یہ ہے تو جو حکم بھی ہو سکتا ہے اس فہرست بنانے والے پر ہوگا، اعلیٰ حضرت پر تو ہوگا ہی نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ صاحب وہ فہرست کس نے بنائی؟ میں نے کہا صاحب وہ نام اس میں نہیں ہے، کسی نے بنائی ہوگی۔ انہوں نے بڑے تمطراق سے کہا کہ صاحب آپ ہی کے بقول اگر وہ دوسرے نے بنائی غلطی ہوئی ہے، وہ چوری کا مال ہے، آپ کے ہاں سے نکلا ہے، تو یا تو آپ خود چور ہیں یا پھر اس چور کا پتہ بتائیے۔ بار بار چوری چوری کا لفظ وہ استعمال کرتے رہے۔ میں نے جواب میں کہا تھا کہ بھئی طریقہ یہ ہے کہ جو خود چور ہوتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے چور چور کا لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اصل چور سے توجہ ہٹا کر دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں۔ اب وہ کل سے بار بار کر رہے تھے وہ چور کون ہے، وہ چور کون ہے، چور کون ہے، وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ چور ڈھونڈ کے نکل گیا، میں نے تلاش کیا، وہ چور نکلا۔ پہلے اس چور کا نام سن لیجئے، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ مولانا نکالو بھائی ادارے الفلاح کا کراچی کا مطبوعہ نسخہ۔ یہ ادارے الفلاح نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ شائع کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد شائع ہوا ہے، یہ بھی انتقال کر گئے اعلیٰ حضرت تب شائع ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو اس میں ہوتا، اس میں دیکھیے کوئی فہرست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ تھا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھپا، اس کے ساتھ کوئی فہرست نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہوتی تو اس کے ساتھ وہ فہرست بھی ہوتی۔ ترجمہ ہے، فہرست نہیں ہے۔ یہ ایک نسخہ میں نے آپ کو دکھایا ایک مطبعے کا۔ اس کے بعد تاج کمپنی لاہور کے نسخہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھپا۔ یہ تاج کمپنی لاہور کے نسخے میں بھی فہرست بنی، اب بنی فہرست، مگر فہرست جو بنی وہ صحیح بنی کہ جس نے بھی بنائی فہرست صحیح بنائی اس نے۔ اس میں یہ جو عنوان ہے کہ انبیاء اولیاء دور سے دیکھتے سنتے ہیں، اس میں وہ آیت نہیں ہے، اس میں وہ آیت نہیں ہے۔ جس نے بھی بنائی، ابھی میں بتاؤں گا کس نے بنائی، پوری بات سن لیجیے۔ ہاں ہاں کل بول رہے تھے آپ، اس کے بعد میں نے اچھا، اب خاموش ہو جائیے بھائی، سنیے، اب خاموش ہو جائیے، آپ بھی کچھ نہ بولیں، یہ بھی کچھ نہ بولیں، سنیے، ہاں نہیں نہ بولیے۔ تو یہ دوسرا نسخہ جب چھپا دوبارہ لاہور میں، تو اس میں کسی نے فہرست بنائی، مگر فہرست میں وہ آیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد، اور یہ نسخہ کب کا ہے؟ سن 67 سے پہلے کا ہے، آپ یاد کیجئے، سن 1967 سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد مولانا شرف قادری، چٹ لگی ہوئی مولانا شرف قادری صاحب نے اس کو چھپوایا پاکستان میں۔ پھر اس نسخے میں بھی، اس نسخے میں بھی وہ فہرست نہیں ہے، دیکھ لیجیے، فہرست نہیں ہے۔ پھر ہندوستان میں پہلی بار فرید بک ڈپو نے ایک نسخہ شائع کیا اس فہرست کے ساتھ۔ پہلی بار اسی فہرست میں وہ آیت بڑھائی گئی، جس نے بھی کیا وہ فرید بک ڈپو کے نسخے میں۔ فرید بک ڈپو کا مالک کیا ہے وہ سنیے۔ فرید بک ڈپو کا مالک سنی نہیں ہے، وہ وہابی ہے۔ تو پہلی بار اسی وہابی نے یہ جال سازی کی کہ اس فہرست میں یہ آیت گھسیڑ دی، چور یہاں پکڑا گیا۔
تو میں جو کہہ رہا تھا کہ چور چور کرتا ہوا بھاگتا ہے، وہ چور وہابی دیوبندی ہے. وہ چور چوری کر کے بھاگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آج دیوبند میں ملا. وہ چور دیوبند میں ملا. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ چور چوری کر کے بھاگتا ہے جب، تو خود چور چور چلاتا ہوا بھاگتا ہے، وہ چور یہاں ملا. یہ فرید بک ڈپو کے نسخے میں وہ اضافہ ہوا، اور اس نسخے کا فوٹو لے کر ایک پاکستانی مطبع نے چھاپا، اسی فرید بک ڈپو کا فوٹو لے کر. تو فوٹو میں تو وائد بھی آ گئی. اب اسی کا فوٹو لے کر رضا اکیڈمی والوں نے چھاپا، تو وہ آیت اس میں بھی رہ گئی. جب رضا اکیڈمی نے چھاپا تو علماء نے، کل جو کہہ رہے تھے آپ کے علماء فہرست نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نے جب دیکھا کہ رضا اکیڈمی کے نسخے میں جو چھپا ہے اس میں وہ آیت جو بڑھ گئی ہے، اس فہرست کے اس عنوان کے تحت جو وہ آیت انہوں نے لکھ دی ہے، تو ہمارے علماء نے نوٹس لیا. اور مفتی جلال الدین صاحب، ہماری جماعت کے مفتی جلال الدین صاحب نے اس کا اعلان کیا، اپنی کتابوں میں چھاپا کہ وہ غلط ہوا ہے، کسی نے غلط کیا ہے. وہ دیکھیے، میں ان کی کتاب دکھاؤں جس میں وہ اعلان چھپا ہے. بزرگوں کے عقیدے صفحہ 12 ہے، یہ لکھیے. بزرگوں کے عقیدے صفحہ 12 اس میں ہے. کچھ دنیا دار ناشرین قرآن کریم ما ترجمہ رضویہ کو نہایت غیر ذمہ داری و لاپرواہی سے کثیر غلطیوں کے ساتھ شائع کر رہے تھے. تو ہندو پاکستان میں صرف آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور بار بار ضروری تصحیح کے عنوان سے ماہ ناموں میں مضمون شائع کیا، یہاں تک کہ ناشرین کو صحیح متن کے ساتھ قرآن مجید چھاپنے پہ مجبور کیا. اور جو ترجمہ کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ قرآن کریم کی جھوٹی فہرست شائع کی جا رہی تھی، قرآن کریم کی جھوٹی فہرست اس آیت کی وجہ سے شائع کی جا رہی تھی اور اس سے سنیت کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے غلط ہونے کا اعلان کیا. ایک اب اس کے بعد یہ تو مفتی جلال الدین صاحب نے اعلان کیا. اب اس کے بعد پھر مولانا عبد المبین نعمانی ہمارے جماعت کے، انہوں نے اس کی تصحیح کی، دوبارہ شائع کرایا، جیسا کہ اس کے صفحہ 2 پر ہے. یہ دیکھیے لکھ رہے ہیں، واضح رہے کہ اعلی حضرت یا صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان نے مضامین قرآن کی کوئی فہرست تیار نہیں کی، نہ قدیم نسخے میں کوئی فہرست مضامین طبع ہوئی. پرانے نسخے میں فہرست مضامین ہے ہی نہیں. حال کے ناشرین نے بغیر مرتب کی نشاندہی کی ہوئے، یہی مرتب کی نام نہیں ہے اس میں، کی نشاندہی کیے ہوئے ایک فہرست مضامین شائع کرنا شروع کر دی، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ فہرست مترجم یا مفسر علیہ رحمہ کی ہو. ہم نے یہ غلط فہمی دور کر دی. اب اس کے بعد جب یہ اعلان ہمارے علماء کی طرف سے آیا بار بار، تو رضا اکیڈمی والے کو خیال ہوا کہ ہمارے ترجمے میں بھی جو ہم نے چھاپا ہے بے توجہی سے فوٹو لے کے چھاپ دیا ہے، اس میں وہ آیت آ گئی ہے. تو رضا اکیڈمی والوں نے بھی تصحیح کی اور پھر تصحیح کے ساتھ دوبارہ رضا اکیڈمی والوں نے اس غلطی کو دور کر کے شائع کیا. وہ رضا اکیڈمی کا نسخہ جو دوبارہ چھائع ہوا وہ یہ ہے، اس میں وہ خرابی دور کر دی گئی اور وہ آیت وہاں سے نکال دی گئی. دیکھنا ہو تو دیکھ لیں. تو حضرات پتہ چلا کہ جس چور نے چوری کی تھی، گھسپیٹھی کی تھی اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، وہ تو فرید بک ڈپو کا والے تھے، اور فرید بک ڈپو والے دیوبندی ہیں، وہ سنی نہیں ہیں. تو یہ چوری دیوبندی نے کی تھی سنیوں کے گھر میں، اور بھاگتے ہوئے چور چور کا اعلان کر کے جا کے دیوبند میں چھپا. حضرات اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مولانا کی استدلال کی حقیقت کیا تھی. اب انہوں نے اس کے بعد یہ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اتنے دنوں تک چھپتی رہی، سنیوں نے توجہ کیوں نہیں دی؟
تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے چھپی، سنیوں نے توجہ دی اور دینے کے بعد بار بار اس کا اعلان کیا، اس کی تصحیح کی۔ وہ جو دکھا رہے ہیں وہ پہلے والا دکھا رہے ہیں جو گھسپیٹ والا ہے، جو صحیح کیا گیا ہے اس سے وہ دور ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سوال کرنے کا حق صرف مجھ کو ہے۔ ارے کچھ پڑھ لکھ کے آئے ہوتے، آپ مناظرہ کرنے آئے ہو، اصول مناظرہ یاد نہیں ہے؟ آپ اپنے ہاں کتاب ہوگی آپ کی، دیکھو، نہیں تو مولانا طاہر صاحب سے پوچھ لو۔ اصول مناظرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ معارضہ نغز، جب مدعی دعویٰ پیش کرے تو جس کے خلاف دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کو معارضہ پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو نغز پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو جب جس کے خلاف دعویٰ پیش ہوا ہے وہ نغز پیش کرے، معارضہ لائے، تو دعویٰ پیش کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور اپنی دلیل پر جو نغز پیش کیا گیا ہے اس نغز کو دور کرے۔ میں نے ان کے دعوے کی دلیل پر معارضات پیش کیے تھے، دلیلیں اور وہ نغز پیش کیے تھے جس کا جواب آج تک وہ نہیں دیے، اور میں نے ان کے اس دلیل پر جو معارضات پیش کیے تھے ان میں سے کسی معارضے کا جواب وہ آخر تک نہیں دے سکے، اور میں نے ایک نہیں کئی نغز اور کئی معارضے پیش کیے تھے۔ میں نے مختصر المعانی کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں قرآن کریم کے الفاظ میں زیادتی ہو گئی ہے، تو اس زیادتی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں دیے۔ شرح جامی میں ایسا ہو گیا ہے، اس کا جواب دیجئے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور میں نے کہا شرح جامی اور مختصر المعانی تو ہمارے اور آپ کے مسلمہ بزرگوں کی کتاب ہے، اب رہنے دیجئے، اور اپنے خاص بزرگ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب میں جو ہو گیا ہے اس کا جواب دیجئے۔ انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے توہین کا جو الزام لگایا تھا اعلیٰ حضرت پر، تو میں نے اس کے معارضے کے طور پر نہیں ہو گئی نا؟ اچھا ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے چور تو پکڑ کر دکھا دیا، چور تو پکڑ لیا ہے بقول ان کے، اور ہم کو تو یہ پہلے سے امید تھی، چونکہ ہم ان کی پرانی عادتوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جب ان کو کہیں راہ فرار نہیں ملنے کی تو یہ سیدھے سیدھے علماء دیوبند پر یا دیوبندیوں پر ہی الزام لگائیں گے کہ ہم نے چور پکڑا دیوبند میں جا کر۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب اور یہ سب حضرات بھی یقیناً کل سے سن رہے، مجھے ممکن ہے مجھے بھول لگ رہی ہو، لیکن آپ کو یاد ہوگا میں بار بار مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ایک بات کا تقاضا کرتا رہا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب بقول آپ کے کہ یہ فہرست مضامین آپ کے اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس چور کا پتہ بتا دیجئے کہ وہ چور ہے کون جس نے یہ چوری کر کے مال آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے۔ وہ چور کوئی بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہم تو اس چور ہی پر، جو بھی وہ چور ہے، آپ سے ہمارا ایک ہی مطالبہ رہا کہ حکم شریعت کیا کہتی ہے، حکم شرع کیا ہے کہ جس نے یہ خیانت کی ہے، یہ چوری کی ہے، جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ شیطان بنا دیا یا شیطان کو انبیاء علیہ السلام بنا دیا، تو اس چور ہی پر آپ فتویٰ لگا کر ہم کو دے دیتے کہ وہ چور جو ہے فرید بکڑی پو والا ہے۔ اب آپ کو جب چور آپ نے پکڑ لیا ہے کہ وہ چور جو ہے فرید بکڑی پو والا ہے، تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی وہ چور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کی جماعت کا ہے یا ہماری جماعت کا ہے یا کسی اور تیسری جماعت کا ہے، تو مہربانی فرما کر اسی پر ہم کو ایک حکم لکھ کر دے دیجئے کہ جس نے بھی وہ فہرست مضامین مرتب کی ہے
جہاں پر انبیاء اور اولیاء کی بزرگان دین کی گستاخی ہو رہی ہے، وہ کافر ہے، تو یہی ہم کو لکھ کر دے دیجئے، ہم تو اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب چونکہ شرائط مناظرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فریق جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے، فریق مخالف اگر اس کو لکھوانا چاہے تو اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگی۔ میں کل سے آپ سے اسی چیز کا تو مطالبہ کر رہا ہوں، کسی نئی چیز کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ فرید بکڑی پو والے کو ہی مانتے ہیں تو آپ ایک تو یہ لکھ کر دے دیجئے، جیسا کہ ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فرید بکڑی پو والا بریلوی نہیں ہے، دیوبندی ہے، اور دوسرا وہ کوئی بھی ہے جس نے یہ فہرست مضامین مرتب کی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ فرید والا ہے یا کوئی اور ہے، اس پر جو ہے یہ حکم بنتا ہے۔ چونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے شرائط کے اندر حکم شرع واضح کرنا ہوگا، آپ ہم کو یہی لکھ کر دے دیجئے، حکم شرع واضح کر دیجئے، تو ہم تو اس سے بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور آپ جو ان کو بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ الحمدللہ ہم کل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ آپ اس چور کا نام نہیں، ہم کو معلوم تھا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی دیوبندی کو چور بنائیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ حکم شرع لکھ کر دے دیجئے، ہم آپ کے گھر سے آپ کا چور نکال کر دکھائیں گے۔ اگر آپ نے کسی دیوبندی کو پکڑا ہے تو ہم نے بھی کسی بریلوی کو پکڑ کر بٹھا رکھا ہے، اور ہم بھی اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ہم کو حکم شرع لکھ کر نہیں دیں گے۔ آپ لکھ کر تو دیجئے، ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ تو فرید والے کو کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی نہیں، وہ بریلوی نہیں، دیوبندی ہے، اور اس نے یہ خباثت کی ہے، دیوبندیوں کی عادت ہے، تو وہ کوئی بھی ہے۔ آپ تو یہ دو چیزیں ہم کو اس وقت لکھ کر دے دیجئے، ایک تو فرید بکڑی پو والا، یہ فرید بکڑی پو دیوبندی یہ بریلوی نہیں، دیوبندی ہے، اور اس نے یہ فہرست مضامین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع کی ہے۔ دوسری چیز، اس پر حکم شرع جو عائد ہوتا ہے وہ توہین انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو چور دکھا دیں گے، چور وہ جس کو آپ چور بتا رہے ہیں وہ چور نہیں، اور ذرا یہ کتابیں یہ بھی ہمارے پاس پہنچا دیجئے، چونکہ کہیں ایسا تو نہیں جیسا کہ کل آپ نے ثبوت کے طور پر حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب کے اقتباس پڑھا تھا کہ مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، آپ نے ثبوت کے طور پر پڑھا تھا کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کوئی اگر بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی کارنامہ انجام دیا ہو جو پہلے سے آپ کی جماعت کے لوگ دیتے ہوئے آ رہے ہیں؟ تو مہربانی فرما کر ذرا بھی یہ بھی پہنچا دیجئے، اور ہم آپ کے چور کو اور جکڑ کر پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کے اس طرح کہنے سے وہ چور اتنی آسانی کے ساتھ چھٹ کر نہیں جائے گا۔ آپ نے ایک دیوبندی کو چور بنایا ہے، ہم بتائیں گے کہ وہ چور ہے کون۔ انشاءاللہ آپ ہم کو حکم شرع، پہلے ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ ابھی آپ نے 2 دعوے کیے تھے، اور شرائط مناظرہ کی روح سے آپ کو لکھ کر دینا ہوگا۔ آپ پہلے ہم کو یہ ہماری تحریر دے دیجئے، جو ہم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر حکم شرع، اور وہ فرید بکڑی پو والے۔ ہو گیا؟ جی ہو گیا؟ تو ہم تو آپ سے تحریر مانگ رہے ہیں نا۔ وہی کہہ رہا ہوں، جی تحریر دے آپ دیجیے۔ کی ہم بات ختم ہو گئی؟ جی ختم کر دی، تحریر کی وجہ سے ختم کی ہے ہم نے۔ حضرات، ہمارا تحریر کا مطالبہ ہے، پہلے آپ ہم کو تحریر دیں گے، بات میں کریں گے۔ حضرات، انہوں نے کل تحریر کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تحریر دی ہے۔ میں نے تحریر کا بھی مطالبہ کیا تھا، وہ تحریر نہیں دے پایا ابھی تک اپنی۔ میں نے تو اسی وقت تحریر دے دی تھی، آپ نے میری تحریر واپس کی ہے، اب بھی رکھی ہوئی وہ ہے۔ تحریر صحیح نہیں ہے، جب غلط دیں گے تو ہم کیسے لے وصول کریں گے؟ آپ نے مجھے ہماری صحیح کہا تحریر جی۔ صحیح مان کر آپ نے وصول کر لی ہے، آپ نے وصول کر لی ہے، اس کا مطلب ہماری تحریر صحیح ہے۔ آپ نے جو تحریر دی غلط تحریر دی، میں نے تحریر آپ کی وصول نہیں کی۔ ہاں بھائی، تحریر دے دی ہے، اب چپ رہیے۔ تحریر آپ نے وصول کر لی، اسے قبول کر لیا، تو میری تحریر آپ نے صحیح مان لی۔ آپ کی تحریر آئی، اس میں غلطی تھی، صحیح نہیں تھی، میں نے واپس کی کہ اس کو صحیح کر کے دینا ہوگا، وہ آپ نے تحریر مجھے نہیں دی ابھی تک۔
ارے بھائی کوئی تحریر میں نے دی, انہوں نے کوئی تحریر ابھی تک دی ہے؟ میں نے ایک تحریر دی ہے, انہوں نے کوئی تحریر نہیں دی ہے. وہ کل والی مسئلہ تھا, میں نے اب نیا مطالبہ کیا ہے, نیا تو پہلے مطالبہ آپ کیجیے. وہ تو کیا کل والی بات ختم ہو گئی آج کی؟ کل نہیں, کل والا میرا مطالبہ تھا وہ پرانی ہوا تھا, آپ نے پرانی کیا نقیض پر تحریر میں دی نے ہے. آپ کو تحریر اب دے میں دی نے ہے, آپ آپ کو نے نیا مجھے تحریر مطالبہ نہیں کیا دی ہے, پہلے آپ اپنی تحریر دیجئے. آپ نیا میرا مطالبہ ہے, پہلے میرا نیا مطالبہ پورا کیجیے. یعنی وہ پرانا مطالبہ ختم ہو گیا, آپ پہلے وہ پرانی تحریر دیجئے, تب اس کے بعد نئی بات شروع ہوگی. ابھی ایک چیز باقی ہے, پھر دوسری بات شروع ہوگی. نہیں, ہم پہلے بھی ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا, آپ نے وہ تحریر نہیں دی, میں نے نقیض پر ہم کو تحریر دی ہے. آپ کو میں نے تحریر دی ہے ایک, میں نے مانگا, مجھے کوئی آپ نے تحریر نہیں دی, پہلے مجھے جو آپ ہم نے آپ سے دیجیے. تحریر مانگی تھی وہ آپ نے ہم کو تحریر نہیں دی ہے. آپ نے کیسے قبول کر لیا کہ ہم نے تحریر صحیح قبول نہیں نہیں کی, کی؟ یہاں ہم کو رکھی ہوئی ملی ہے, یہاں رکھی ہوئی نہیں جی, آپ لے گئے تھے سب کے سامنے, آپ نے وہ تحریر لے میں لی, لے کر گیا ہوں. تحریر قبول کر آپ لی. دیکھو, آپ میں کب لے کر گیا ہوں؟ لے گئے نہیں, تحریر منگائی تھی, یہ لوگ لے کر جی. گئے تھے, آپ کو دیا, قبول کی. اور یہ تحریر جو آپ نے مجھے دی ہے غیر متعلق دی ہے, میرے سوال سے متعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے قبول کیسے کر لی کل؟ جی, آپ تو لکھ رہے تھے, آپ نے کہا تھا میں لکھ کر دیتا ہوں. نہیں, وہ تو میں نے لکھ کر آپ کو بھیج دی. نہیں, وہ آپ نے قبول نہیں کی, قبول کیسے کر لی؟ ایک منٹ. گئی یہ تحریر یہاں سے گئی اور ذاکر بھائی لے کر کے گئے, ان کو انہوں نے دیا. یہ میں دیکھیے مولانا فخر الدین صاحب, آپ جو ہے ان 5 میں سے ایک, آپ نہیں بولیں گے. ہاں, ان کو تو روکا ہے, منع کیا, اس لیے واپس آئے. منع کیا بھائی کہ آپ کیوں گئے؟ ذاکر بھائی ہاں ہاں بالکل, چھوڑ دیجیے. تو مولانا پہلے آپ, میں نے ایک تحریر دی ہے آپ کو, آپ ایک مجھے تحریر دیجیے, تب اس کے بعد. لیکن منازع کے تعلق سے بولنے کا حق خالی 2 ساتھی ہوں. جو دوستوں نے مجھے ذمہ دار بنایا, 10 آدمی کو بولنے کا حق یہ ہے کہ آپ ایک کام کیجیے, آپ ان کو بولیے, آپ ان کو ایسا ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے. آپ ان کو بولیے کیا کیا لے اے مولانا چھوڑیے اب اس تحریر کی بات, ابھی سنیے, مجھے بات کرنے دیجیے. ہاں, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا میں قرآن شریف بھیج دوں. جی, آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں قرآن شریف کے نسخے بھیج دوں. میں ادارے الفلاح کا نسخہ تحریر بھی چاہیے کہ یہ بھی چاہیے؟ تحریر تو پہلے آپ دیں گے, اس کے بعد ہم دیں گے. ہم نے تو تحریر آپ کے پاس کل بھیج دی تھی. ہم نے اپنی تحریر آپ کو دے دی, آپ نے قبول کر لی ہے, آپ بھیجیے, میں نہیں, ہم قبول نے تو کروں, اب نیا تب مطالبہ مانی کیا جائے. ہے, آج جو بات شروع ہوئی نئے ہے, نہیں, ہم پہلے نے پرانا, تحریر. پہلے آپ کے پاس جو پرانا قرضہ آپ کے اوپر ہے, پہلے وہ اتاریے. تو ہمارا قرضہ بھی آپ پر پہلا باقی ہے نا. آپ نے وہ اسے نہیں قبول کر نہیں, لیا, یہ میرا تو پہلا. آپ نے ہم کو نقیض پر دی ہے. نہیں, آپ جس بات آپ کو میں نے تحریر دی, آپ نے تحریر قبول کر لی, آپ تحریر پہلے ہم کو دیجیے, تب دیں گے. آپ تو پہلے آپ یہ نقیض دیکھیں. پر آپ نے ہم کو تحریر دی ہے. ادارے الفلاح ایک طرف سے دوں گا. ہاں, کیا آپ نے جو چور دیا تھا, چور جو پکڑا ہے, ہم نے چور پر آپ سے مطالبہ کیا ہے. ادارے الفلاح وہ تحریر ابھی موجود ہے ہمارے پاس, جو ہم نقل کر رہے ہیں. کہوں گا تو ابھی تو میرا وقت نہیں ہے نا, یہ وقت نہیں میرا. نہیں, فہرست والا دکھائیے, فہرست والا دکھائیے. ایک منٹ, یہ ٹائم کسی کا نہیں بھائی, وہ فہرست والا بھی دے رہا ہوں میں. جائیے, تاج کمپنی لاہور. لوگوں کا ذہن اس میں قرآن شریف والے میں ہے, اس کو تو پہلے صاف کر دوں. تاج کمپنی لاہور میں لکھا ہوا ہے اس میں. ہم نے فہرست والا مانگا, بغیر فہرست بھیج رہا والا ہوں میں, ایک طرف سے سب دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ لے جائیے. ہماری تحریر ہمارے پاس لکھی ہے, پہلی باری آپ کی تحریر آپ کے پاس ہے, اس کا وعدہ کیا تھا طاہر صاحب نے. مولانا شرف صاحب قادری کا.
پہلے یہ واضح ہو جائے. اور دکھائیے، آپ نے تو کئی ایک پیش ہاں کیا. یہ بھی لے جاؤ بھائی. وہ فرید بک ڈپو. کوئی بھی تعلق سے ہے اکبر بھائی، لیکن آدان پردان کا جو بار بار چلا نہیں تو ریپلے کرتے تھے. آدان پردان کر کے میرا لکھا ہوا ہے اس پر. یہ کہا کہ مجھے یہ کیوں لے کے آیا ہے؟ جتنا ملے گا سب اٹھا کے لے چلا آئے گا. یہ بنی ہوئی ہے پھر لکھا ہوا فرید بک ڈپو. آپ نے بھی کہا آدان پردان ہوگا. ہے تحریر وہ لکھی ہوئی موجود ہے. ارے بھائی آ کر آپ اپنی مفتی مطیع الرحمان صاحب، جی یہ تو اس میں فہرست کہاں ہے؟ اس میں بھی نہیں ہے نا. جی فہرست والا کا مطالبہ ہے نا ہمارا، فرید بک ڈپو والا. فرید بک ڈپو والا. وہ بھی دکھائیے اور بھی دکھائیے. ہاں ہاں دکھا رہے ہیں. ذاکر بھائی یہاں سے نہیں اس میں فہرست نہیں ہے نا. بول سکتے کہ ذاکر بھائی ایک تحریر یہاں سے نہیں لے گئے. وہ کیا وہ آپ اس کو اٹھا کے لائیے تو سب. لے گئے تو ہم آدان پردان کی بات کی تھی نا. لے گئے تو پھر لاؤ بھی نہیں. میں نے نشان لگایا جس پر ٹک لگا ہوا ہے. کیا ہوا یہ اس میں فہرست نہیں ہے. یہ دونوں رکھو. اور ہے ایک وہاں، ایک وہاں دو ہے بھی. دو ہے. اس میں فہرست ہے نا جو بھیجا ہے. وہ دکھائیے فرید والا. پہلے اس میں ہے نا فہرست جی جو بھیجا ہے. یہ تو بعد میں چھپا ہے. تحریر دی نہیں. ایک اور ہے فہرست. بھائی جب اپنی تحریر کی بات آئی تو اپنے مفتی صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہماری تحریر لے جاؤ. مصیبت ہے بھائی میرے لیے. کوئی توجہ اور وہ واپس اس لیے گئی تھی. کوئی تمہاری تو کوئی تحریر نہیں ہے نا. یہاں کیوں رکھے ہیں 5 نہ پہلی ہے نہ دوسری ہے. وہی پہلی ہے وہی دوسری ہے. اب پہلی دوسری میں کیا بول جا رہے ہیں؟ نہیں دی نا آپ نے پہلی تو اس کے آدان پردان کی بات ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہاں تو لاؤ پھر آدان پردان کرتے ہیں. پہلے والی تحریر لینے کے بعد آدان پردان کی بات. پہلے والی تحریر تھی کیا؟ ایک تحریر ہے آپ کے پاس پہلے والی وہاں تو نہیں رہ گیا. وہاں تو نہیں رہ گیا فرید اچھا بک بعد ڈپو. والی میں آدان پردان تھا کیا؟ تھا نا. آدان پردان کس میں وہاں تو نہیں رہ گیا. 5 آدان پردان کس میں تھا؟ وہاں اس کمرے میں حضرت کے کمرے میں تھا کہ نہیں؟ وہاں الماری پر اور کہیں یا اس طرف کس میں تھا آدان پردان؟ سائڈ میں وہاں یا وہاں دوڑ کے جاؤ لے آؤ. آدان پردان کس میں تھا؟ آپ لوگ بھی سب کچھ میرے ذمہ کر دیے ہیں. کچھ تو کتابوں کا بھی تو دھیان رکھیے گا. کون کتاب آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. مفتی مطیع الرحمان ایسے صاحب، مناظرہ ہوتا ہے کیا؟ جی فرید والا دکھائیے کہاں ہے. ہاں میں دکھا رہا ہوں فرید بک ڈپو والا. ارے وہ لڑکا کہاں گیا نکالنے کے لیے؟ اصل میں جگہ کم ہے، کتابیں ایک ساتھ ہیں تو نکالنے میں تو دیر ہوگی. ہاں کتابوں کے اوپر کتابیں رکھ دی گئی ہیں سب ایک ساتھ تو نکالنے میں وہ لڑکا ادھر کہیں گیا ہے. ہاں تو والٹی پلٹی کب ہوگی کہ وہ تحریر جو دے رہے ہیں یہ وہ تحریر مفتی صاحب کا مطالبہ ہے ویسی تحریر ہونا چاہیے. وہ اس لیے واپس گئی تھی کہ اس میں انہوں نے کچھ جملے چھوڑ دیے تھے. وہ اسی لیے واپس گئی تھی. نہیں وہ دستخط کی وجہ سے واپس آئی تھی. ہم نے کہا کہ ریسیو کر کے لے لیجئے، نقل کرانے کی وجہ سے. چٹ لگا دیا تھا. چٹ نکل گئی شاید اس لیے جلدی نہیں ملی. چٹ لگا کے رکھا تھا. انہیں مل جائے گا. وہ احمد علی کہاں گیا؟ ہاں یہ ارے کیوں چلے گئے یار؟ دیکھو اس کو چھوڑ کے آئے تھے. نہیں بھائی اور بھی ہوگا قرآن شریف. یہ نہیں ہے اور ہے. دیکھیے سب وہ سارا ایک طرف سے دیکھیے فرید بک ڈپو کا ہے. جتنا قرآن شریف ہے سب دیکھیے. فرید بک ڈپو والا ادھر چلا گیا ہوگا. وہاں وہ کہاں کا ہے؟ لاہور والا ہے. نہیں وہ پاکستان والا ہوگا. جی ابھی ہے. ہاں ہوگا.
نہیں اس کو رہنے دیجیے. ہاں یہ ملا انه یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. فرید ڈپو یہ لے جائیے فرید ڈپو کا. مفتی مطیع الرحمان صاحب جی جی وہ نسخہ دکھلائیے جس سے فرید والوں سے لے کر رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا ہے. فرید میں نے یہ کہا کہ فرید بک ڈپو سے لے کر پاکستان میں چھپا, پاکستان والوں سے لے کر رضا اکیڈمی والوں نے چھاپا. وہ پاکستان والا کہاں ہے وہی دکھا دیجئے. پاکستان والا نسخہ جس نے فرید سے لے کر شائع کیا ہے وہ نسخہ دکھائیے. ارے بھائی آپ کو یہ معلوم, ہمارے علماء نے اعلان کر دیا کہ وہ غلط ہے, ہمارا نہیں ہے, اعلان کر دیا نا, جی اعلان کیا ہوا ہے نا. آپ نے کل کہا تھا کہ وہ دکھا دیجئے, میں نے تمام اعلانات آپ کو سنا دیا, وقت ضائع جی کر. اعلان ہو گیا. اور یہ رضا اکیڈمی والے کس کے ہیں؟ ہاں رضا اکیڈمی والوں نے بھی دوبارہ شائع یہ کیا تو صحیح کر کے. یہ تو ابھی نیا ہے, ان کا نیا ہے. تو نئے والے میں صحیح کیا نا. نئے والے میں غلط کیا ہے. نہیں پہلے وہ پہلے کا ہے, وہ اس میں غلطی ہو گئی تھی, اس کے بعد نیا شائع ہوا ہے رضا اکیڈمی سے. یہ دیکھیے آپ رضا اکیڈمی سے شائع ہوا ہے, اس میں یہ آپ صحیح نے ہے. ابھی یہ کہا تھا کہ رضا اکیڈمی والوں نے فرید والوں سے لیا تھا. نہیں میں نے کہا کہ وہ وہاں سے اکسی تو لیتے ہیں. پاکستان کا عکس لیا ہے کس نے؟ رضا اکیڈمی والوں نے. اچھا پاکستان والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رضا اکیڈمی والوں سے لیا ہے. پاکستان میں ایک ہی مطبع نہیں ہے, وہاں بھی 20 مطبے ہیں. ابھی آپ نے تاج یہاں بھی کمپنی کا 20 بتایا مضبوط تھا نا, ہے. وہ کون سا ہے وہ ہم کو دکھائیے. وہ آپ دیکھ لیجیے. اچھا اب غیر متعلق ہو گئی. اور کیا, تو اب غیر متعلق ہو گئی. جو بنیاد ہے تکفیر کی, جب وہ باطل ہے تو تکفیر باطل جی ہے, اس کو لکھ کے دینا ہوگا. جی آپ ان کو بتائیں, مفتی مطیع الرحمان صاحب کو یہ بتائیں. لیجیے, یہ لیجیے, یہ لیجیے, یہ رضا اکیڈمی کا تازہ ہے, یہ لیجیے. رضا اکیڈمی والوں نے صحیح کر کے چھاپا ہے. غلطی ہو گئی تھی, اس کو صحیح کیا, صحیح کر کے چھاپا ہے. چلیے صاحب, اب ایک جناب اب ٹائم ہمارا شروع کیجیے, ہم نہ بولیں. جلدی لگائیے, ہمارا وقت شروع ہوگا. گھنٹی بجائیے, ہمارا وقت شروع ہوگا. جلدی کیجیے. چلیے وہ چیک کر لیں گے, اب شروع کرائیے, وقت ضائع ہو جائے گا نا پھر. آپ تو ہم کو یہ بتائیے نا کہ آپ نے کہا کہ فرید والوں سے لے کر انہوں نے شائع کیا ہے رضا اکیڈمی والوں نے. میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے غلط سنا ہے. میں نے کہا پاکستان سے لے کے چھاپا ہے. وہ لائیے, وہ دکھائیے ہمیں. جی اس کا ثبوت دیجئے. کیا اس کا ثبوت دیجئے کہ انہوں نے اس سے پاکستان والوں سے لیا ہے. رضا اکیڈمی والوں نے. جی ہاں, اور رضا اکیڈمی کا پہلا نسخہ دکھائیے. وہ آپ کے پاس ہے نا, وہ کل جو آپ کے پاس دکھا رہے تھے اسی کو دکھائیے, آپ لائیے. ارے وہ جس کو دکھایا تھا آپ نے پہلی رضا اکیڈمی کا, وہی دکھائیے. دکھا دیجیے وہ ترجمہ. اور وقت آئے گا تب نا, وقت شروع کرائیے بھائی, بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ. جی بلا وجہ ہو گیا. آپ چیک کرتے رہیے, چیک کیجیے, آپ کے اور علماء ہیں, چیک کریں, میں منع نہیں کرتا ہوں. چیک کیجیے. چیک کس کو کرو جب آپ اس کو دے نہیں رہے ہیں؟ وہ آپ کے پاس ہے, وہاں آپ ہی کے پاس ہے, کل جس میں آپ دکھائے تھے. میں اپنے وقت میں کس کو کروں گا, ابھی کیوں کہنے کے اس کو موقع دیں سوچنے کا.
ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، وقت کی بربادی۔ اسے بتا رہی ہوں ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی ہم کہیں سے بھی لیا چلیے صحیح ہو گیا، جی صحیح کیسے ہو گیا؟ آپ کے کیسے؟ کہنے سے صحیح تھوڑا ہی ہو جائے گا، ہم نے صحیح کر دیا نا، ہمارا آپ کے صحیح ہے نا، کہنے سے صحیح تھوڑا ہی ہو جائے گا، وہ صحیح ہے نہیں اس میں، آپ جو ہے غلط الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں وہ صحیح نہیں ہے، جی صحیح ہے نا، آپ نے چور بتایا ہے فرید والوں کو، فرید والوں کو بتایا، آپ کو بتایا ہم نے، جو غلطی تھی اس کی تصحیح ہو گئی کہ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، کیسے نہیں؟ جی اب نئے نسخے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لکھ نئے نسخے میں صحیح ہے، اور ہم نے اعلان بار بار کر دیا ہے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی تصحیح کر دی، اور وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، اور وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ ترجمہ جو آپ لے گئے ہیں، اے بھائی وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، ہم نے زبانی بھی کہا تھا، کتابوں میں بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ انہوں نے جی ترجمہ ہمارا ہے، دیکھنے کے لیے منگایا تھا انہوں نے، کہاں؟ جی جی تو ہم تو یہی تو مطالبہ ہمارا کہ جو آپ نے چور پکڑا ہے وہ چور ہمارے سامنے تو کیجئے، جی جی مناظرے کی شرائط میں ہے یہ کہ بھائی اس کو جو ہے ثبوت دینا پڑے گا کتابوں کے ذریعے سے۔ ہاں تو وہ اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کا ثبوت تو دیجیے۔ جی ہم تو دے رہے ہیں، ابھی تو شروعات ہوئی نا، آپ کتنی جلدی کیوں کر رہے؟ وہی تو مکمل ہو پہلے نہیں مولانا فخر الدین صاحب، یا تو آپ خاموش بیٹھے، اور زیادہ شوق ہے تو آپ بھی آئیں۔ نہیں بات کر رہا ہوں، آپ سے کروں گا، بات بلائیے، جس موضوع پر بولیں گے کروں گا، کمرے میں بولیں گے کمرے میں، باہر بولیں گے باہر سے بہت گھبرا رہے تھے آپ۔ جی کیا یعنی اب اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہے نا؟ یہ تو اب مان لیا آپ نے، کیوں مان لیا ہم نے؟ آپ کیسے نہیں مان لیا؟ نہیں مان لیں گے، آپ نے مان لیا ہے، نہیں مان سکتے مولانا، نہیں مان دیکھیں سکتے، کل آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ہے، چور ہمارے سامنے آپ نہیں دکھائیں گے، وہ دیوبندی چور آپ ہی ہیں، چور آپ ہی ہیں، لکھ کر دے دیجئے کون ہے وہ چور؟ آپ ہیں چور، اور کیا چور ہے؟ کیا لکھ کے دے دے؟ خالی لکھ کے دے دیجئے، ہم آپ سے آپ مطالبہ لکھ کے کر دے رہے دیجئے، پہلے آپ نے صرف یہی پڑھ کے آیا ہے، لکھ کے دے دیجئے، اور مناظرے کے شرائط، یہ لکھا مناظرے ہوا کے ہے، اصول کچھ پڑھ کے نہیں آیا آپ پہلے پڑھ کے آتے، آپ عالم اور مولانا، مفتی ہوتے ہوئے فرید آپ پڑھ کے آئے والوں ہوتے، پر کچھ الزام پڑھ کے لگا آئے رہے ہوتے۔ ہیں کہ چور وہ ہے، ہم نے کہا کہ وہ چور ہمارے سامنے آپ کیجئے۔ نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا فہرست کی بنیاد پر، اور ثابت ہو گیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کو پر آپ کفر حضرات کی بنیاد اسی کو بنایا تھا، جی جی اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اس سے کہاں ثابت ہو گیا؟ ہاں ثابت ہو گیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، ہمارے علماء نے بار بار اعلان کر دیا کہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، اور جو قرآن کے ترجمے بار بار چھپ چکے ہیں اعلیٰ حضرت کے بعد بھی، اس میں وہ فہرست نہیں ہے، وہ فہرست ابھی نہیں ہے، ہم نے آپ سے ایک اور مطالبہ نہیں کیا ہے تھا، تو نئے لوگوں نے بنائی ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ ہاں ہے دان دلی، اب بہت چلا رہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش رہیں، اب وہ اصل موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ فہرست جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ دعویٰ ہے، اور اس فہرست کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کافر ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ مناظرہ اس موضوع پر آ رہا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ فہرست نہیں ہے، اس کو ہم نے دکھا دیا ہے، اب حکم تکفیر اعلیٰ حضرت پر لگایا ہے، اس کو وہ لکھ کر کے دیں کہ وہ اس روشنی میں بھی کافر ہیں۔